اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امۃ برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فأخذتہم فکیف کان عقاب وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ مومن کا پہلا رکوع ہے۔ یہاں سے 7 وہ صورتیں شروع ہوتی ہیں جنہیں حوامیم سبع کہا جاتا ہے، یعنی ان صورتوں کا آغاز حروف مقطعات میں حامیم سے ہوتا ہے۔ پیچھے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ پیچھے 24 صورتیں سورۃ زمر تک وہ تھیں جو قرآن حکیم کے بین الاقوامی انقلاب کی وضاحت کرتی ہیں، سورۃ النحل سے لے کر سورۃ الزمر تک قرآن حکیم اپنی بات مختلف پیرایہ بیان میں انسانیت کو سمجھاتا ہے۔ خود قرآن حکیم نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن میں ہر طرح سے، ہر مثال سے، مختلف پہلوؤں سے اپنی بات سمجھائی ہے۔ یہ قرآن حکیم کا انداز و اسلوب ہے کہ جو آدمی جس طرح کی ذہنیت رکھتا ہے، جس طرح کے پس منظر سے وابستہ ہے، اس کو اسی انداز میں بات سمجھائی جائے۔ تو یہ نئی جو آگے صورتیں اس کے بعد سے آ رہی ہیں، مومن سے لے کر احقاف تک، یہ وہ تمام صورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم آیا ہے، حروف مقطعات میں سے۔ حروف مقطعات کے حوالے سے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر پہلے بیان کیا گیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ ان صورتوں میں قرآن حکیم کی ہر صورت کی خاص معنویت اور اس کی جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ اس عنوان میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسے ہر اسم اپنے مسمی کی معنویت پر دلالت کرتا ہے، جیسے ہر عنوان اپنے معنون کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی صورتوں کے یہ نام صورتوں میں موجود مضامین اور مفاہیم کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ہا ایک ایسے مجمل نورانی شعاع کو کہتے ہیں جو بہت ہی زیادہ روشن ہو۔ عربی میں جہاں بھی ہا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں چمک، نورانیت اور روشنی ضرور پائی جاتی ہے، کسی بھی جگہ پر۔ خود یہ حرف جب حلق سے ادا کیا جاتا ہے تو اس کے مخرج کے اندر بھی یہ نوعیت موجود ہے۔ اور میم
اس مادی دنیا دو چیزوں کے باہمی ملاپ پر دلالت کرتا ہے، اس لیے میم کا مخرج بھی دونوں ہونٹوں کے باہم ملنے سے ہے۔ تو ہا میم دو الگ الگ حرف ہیں۔ اس کا مفہوم اور مطلب بیان کرتے ہوئے الفوز الکبیر میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اجمال نورانی متشعشع، ایک ایسا مجمل نورانی معنویت ہے جو بہت ہی روشن ہے، مجمل ہے اور نورانی ہے۔ جیسے کوئی بھی چیز جب کسی خاص نقطے پر مرتکز ہو جائے تو زیادہ پاورفل ہوتی ہے، روشنی اگر کسی خاص زاویے سے بالکل مرتکز ہو کر پڑے تو وہ دور تک اثر انداز ہوتی ہے، جتنی پھیلی ہوئی ہوگی تو اتنا ہی اس کی روشنی دور تک پھیلنے کے بجائے اپنے قریب کی فضا کے اندر اپنی روشنی کی چمک دے رہی ہوتی ہے، لیکن جب اسے کسی جگہ پر مرتکز کر دیا جائے تو دور تک اثر انداز ہوتی ہے۔ تو وہ عالم غیب سے شاہ صاحب اس کی مزید تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ عالم غیب کا وہ نور جو ملائے اعلیٰ میں متعین ہوا تھا قرآن حکیم کی شکل میں، ان صورتوں کی شکل میں، وہ نور ملائے اعلیٰ سے مرتکز ہو کر اس دنیا میں اترا، نزل فی عالم تخلیقی، اس عالم تخلیق کے اندر وہ اجمالی نور جو بہت ہی روشن اور طاقتور نور تھا وہ اس دنیا میں نازل ہوا، اور اس نے اس عالم مادی اور عالم تخلیق کے اندر جتنے اعمال فاسدہ اور افکار کاسدہ تھے، وہ افکار جو انتہائی کھوٹے سکے کی طرح بیکار اور ناکارہ تھے، اور وہ اعمال جو فساد پیدا کرنے کا سبب تھے، اس نور نے مرتکز ہو کر اوپر سے نیچے اس عالم دنیا میں اترا، عالم مادی میں، عالم تخلیق میں اترا، اور آ کر اس نے ان تمام افکار کاسدہ اور اعمال فاسدہ کو اس طریقے سے اٹیک کیا کہ وہاں شاہ صاحب کا جملہ ہے قامعا لہ وفاقا لنظامہم، دو جملے خاص طور پر شاہ صاحب نے وہاں استعمال کیے ہیں کہ وہ ایسا اجمالی نور ہے جس نے آ کر اس دنیا میں انسانی افکار جو فضول اور لغو قسم کے ہیں، شرک اور کفر اور ظلم پر مبنی ہے، اور وہ تمام اعمال جو فساد مچانے والے ہیں، اس نور نے اسے ٹارگٹ کیا، قامعا لہ وفاقا لنظامہم، دو جملے شاہ صاحب نے استعمال کیے ہیں اس حامیم کی تشریح میں۔ ایک تو یہ کہ جو غلط افکار ہیں ان کا قلع کما کیا ہے قامعا لہ، اور جتنے سسٹم بنے ہوئے ہیں فاقا لنظامہم، ان غلط افکار و اعمال کے جو غلط سسٹم بن چکے ہیں اس کو آ کر اس نے فک کل نظام والا وہی جملہ جو شاہ صاحب ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، وہی جملہ شاہ صاحب نے یہاں استعمال کیا ہے، فاقا لنظامہم، ان کے پورے نظام کو توڑنے والا ہے وہ نور۔ تو یہ 7 صورتوں میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ اس اجمالی نور کی نشاندہی کی ہے جو ملائے اعلیٰ میں متعین ہوا، اور وہاں سے اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں پھیل کر اس نے دنیا کے تمام افکار کاسدہ کا قلع کما کیا اور تمام نظاموں کو تباہ و برباد کر کے توڑ دیا۔ اگر ہم ان 7 صورتوں کی ترتیب دیکھتے ہیں تو یہ پہلی صورت سورۃ المومن ہے، یہاں ایک رجل مومن کے ایمان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آگے چل کر فرعون کی قوم میں سے ایک رجل مومن کی ایک تقریر نقل کی گئی ہے جو فرعون کے دربار میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کی ہے، اور اس نے دعوت دی ہے کہ یہ جو فرعونی نظام ہے اس کو ٹوٹنا چاہیے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر تمام کو اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اس دعوت کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے۔ تو ایک ایمان والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ نور جب انسانی دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ خواہ کسی نسل کا آدمی ہو، وہ اس کے مقابلے میں مزاحمت اور مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے، بڑے سے بڑے غلط نظام کا مقابلہ
غلط افکار کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ میدان عمل میں ہوتا ہے۔ تو رجل مومن کی ایمانی کیفیت کا ایک منظر قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ اس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے ہاں جو ایمان کی نوعیت ملأ اعلیٰ میں متعین ہوئی ہے، حضرت القدس میں متعین ہوئی ہے، وہ دنیا میں غالب آ کر رہے گی، اور ہر رجل مومن کو جو ایمان لانے والا ہے اس کو اس نور کو قبول کر کے دنیا کے فاسد نظاموں کو توڑنا اور افکار فاسدہ کا خاتمہ کرنا ہے۔ شروع کے 2-3 رکوعوں میں قرآن حکیم نے اس بنیادی روح کو جو ملأ اعلیٰ میں تعلیم متعین ہوئی ہے یا اس نور کو مختلف دلائل سے واضح کیا ہے، اور پھر گزشتہ قوموں کے واقعات کے تناظر میں اس رجل مومن کی پوری تقریر نقل کی ہے کہ کیسے جرأت اور دلیری سے، بہادری سے بھرے دربار کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کا اعلان کیا اور فرعونی نظام کی کمزوریاں اور کوتاہیاں واضح کیں۔ یہ حامیم کا مطلب اور مفہوم ہے۔ اس لیے اس صورت کے تمام عنوانات میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ اب یہاں ایمان کی حقیقت بیان کی ہے، آگے حامیم سجدہ میں اسی نظریہ ایمان کے جو نتائج دنیا اور آخرت میں ظاہر ہونے ہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر جب یہ ایمان اپنی پختگی کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اگلے مرحلے میں سورۃ الشورى ہے، جو اجتماعی نظام کو مشاورت کی بنیاد پر، سیاسی نظام کو مشاورت کی بنیاد پر قائم کرنے کا نظریہ دیتا ہے۔ امرہم شورا بینہم، ان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ مشاورت سے سر انجام دیے جانے چاہئیں۔ اور پھر شورا کے بعد سرمایہ پرستی کی نفی کی ہے آگے سورۃ زخرف میں، اور پھر اس کے بعد اس غلط نظام کے مقابلے میں جو قومی انقلاب برپا ہوا ہے سورۃ الدخان میں اس کا تذکرہ ہے، اور اگلی سورۃ جاثیہ میں بین الاقوامی نظام کے توڑنے کا اعلان ہے۔ بترا کل امت جاثیہ، تمام امتوں اور قوموں کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گر چکی ہیں اس دین حق کے نظام کے مقابلے پر۔ اور سورۃ الاحقاف میں گزشتہ قوموں کے واقعات کے تناظر میں تدمر کل شیء بامر ربھا کا اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ قیامت کے تناظر میں اس بین الاقوامی انقلاب کو سمجھایا گیا ہے۔ اس طرح 7 صورتوں میں انسانی سماج کے جو مختلف درجات اور پہلو ہیں ان کی قرآن حکیم نے وضاحت کے ساتھ غلط سسٹم کے توڑنے کے مختلف پہلو واضح کیے ہیں۔ اس لیے یہ 7 صورتیں بہت ہی روشن نورانی اجمال بیان کرتی ہیں قرآن حکیم کی تعلیمات کو واضح کرنے کے لیے۔ تو یہ پہلی سورت مومن ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب، اس کا نازل کرنا، اس کا نزول اس اللہ کی طرف سے ہے جو العزیز بھی ہے اور العلیم بھی ہے۔ مختلف صورتوں میں یہ اللہ کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ یہاں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم کا لفظ استعمال کیا ہے، العلیم کی صفت بیان کی ہے۔ آگے صورتیں آ رہی ہیں، کہیں الحکیم ہے، کہیں المجید ہے، مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جو صورت جس معنی پر زیادہ وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے اسی کے مطابق ذات باری تعالیٰ کا یہاں وصف بیان کیا گیا ہے۔ یہاں چونکہ علم سے متعلق ایمان کی علمی اور فکری حیثیت اس صورت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، اس لیے اللہ کا جو وصف یہاں پر بیان کیا ہے العزیز العلیم، اللہ وہ ہے جو طاقتور زبردست ہے، اس کی طاقت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں، اس لیے اس کا نور دنیا میں آ کر یہاں کے افکار فاسدہ کو ختم کرنے کے لیے اور اعمال کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پوری طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ اور یہ طاقت اور قوت کا استعمال العلیم بھی ہے، پورے علمی منہج اور علمی قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہے، اس میں غیر علمی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں جتنے بھی افکار اور ایمانیاتی امور بیان کیے گئے ہیں وہ العلیم ذات کی طرف سے آئے ہیں۔ پھر العلیم بھی ہے، العزیز بھی ہے، اسی کے ساتھ ایک اور وصف بھی بیان کیا، غافر الذنب وقابل التوب،
تیسرا وصف اللہ کا یہ بیان کیا ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ طاقت کا زیادہ استعمال صرف اس بنیاد پر کہ جو آدمی غلط کام کر رہا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے، محض ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی توبہ کر لے غلط افکار سے تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وقابل التوبی، اپنے غلط اعمال سے توبہ کر لے، غلط افکار سے توبہ کر لے تو غافر الذنب ہے، اور غلط اعمال سے توبہ کر لے تو قابل توب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ محض طاقت کے استعمال سے انسانیت کا خاتمہ مقصود نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں رچے بسے ہوئے غلط افکار وہ ختم کرنا مقصود ہے، نہ کہ انسان کو ختم کرنا مقصود ہے۔ اسی طریقے سے غلط اعمال و افکار کا خاتمہ مقصود ہے، نہ کہ غلط عمل کرنے والے انسان کو مٹانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوبی، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو آدمی توبہ نہیں کرتے، جو غلط فکر اور غلط عمل پر قائم ہیں، ان کی عقلی اور علمی اور عملی کی سیرت و کردار وہ توبہ کرنے کی نہیں ہے، گناہوں سے معافی کی نہیں ہے، اپنے فکر سے، غلط فکر سے علیحدہ ہونے کی نہیں ہے، تو شدید العقاب، وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ محض رحم اور شفقت کے نام پر انسانیت جو چاہے جرائم کرتی رہے، یہاں ظالم کھل کھیلیں، شرک اور کفر اور ظلم پھیلائیں اور ذات باری تعالیٰ کی طرف سے کسی سزا کے مستحق نہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ شدید العقابی، ذی الطول، اور بہت زیادہ طاقت اور قوت والا ہے، یعنی اس کے پاس مال کی فراخی ہے، وسعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے۔ یہ تمام صفات اللہ کی بیان کر کے کہا لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ الیہ المصیر، تمام کائنات کے تمام معاملات، تمام افکار، تمام خیالات، تمام اعمال اور تمام انسان لوٹ کر اسی کے پاس جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ محض آزاد ہوں، جو چاہے مرضی کرتے رہیں، ان کی جو فکر ہو، جو عمل ہو، کسی بھی حالت کے اندر ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس میں آزاد ہوں، بلکہ تمام کو لوٹ کر ایک مرحلہ اور وقت آنا ہے جب تمام کے افکار، اعمال اور شخصیات، ان کا محاسبہ کیا جائے گا۔ الیہ المصیر، یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے جو عزیز، علیم اور غافر الذنب، قابل التوب واوصاف بیان کر کے بتلایا اس کی طرف سے۔ اب ان آیات کا انکار صرف وہی کریں گے جو کفر کر رہے ہیں۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں نہیں جھگڑتے مگر وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے۔ جو ان آیات کا انکار کر رہے ہیں وہ بلا وجہ کا مجادلہ اور جھگڑا کھڑا کر رہے ہیں۔ غلط فکر کی بنیاد پر جدل کرنا یہ انتہائی نالائقی ہے۔ کوئی فکر صحیح ہو، کوئی عقل و شعور کی بنیاد پر ہو، وہ اگر مناظرہ اور مباحثہ کرے یا مجادلہ کرے تو کوئی بات بھی ہے، لیکن فکر غلط، عمل غلط، اس پوری کائنات کے نظام کے منکر وہ اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں۔ اور یہ کافرو کون کون لوگ ہیں؟ یہاں حضرت سندھی نے وضاحت کی ہے کہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں ان آیات قرآنیہ کا مجادلہ کرنے والے تین گروہ ہیں۔ ایک وہ جو قیصر کے نمائندہ ہیں، مکہ کی سیاسی طاقت کا اگر تجزیہ کیا جائے، مولانا سندھی فرماتے ہیں تو پھر ایک طاقت وہ ہے کہ جو قیصر سے متاثر ہے، اس کی نمائندہ ہے، اس کے سیاسی نظام کی نقل کرتی ہے، اور ایک گروپ وہ ہے جو کسریٰ ایران کا ایجنٹ ہے، اس کے لیے یہاں ایجنٹی کا کردار ادا کرتا ہے۔ دنیا کی دو عالمی طاقتیں جو اس وقت دنیا پر مسلط تھی، مکہ کے اندر ان کے سیاسی اثرات موجود تھے۔ کچھ لوگ اہل کتاب کے ساتھ، عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے قیصریت کو قبول کیے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ کسرویت کو قبول کیے ہوئے تھے، جن سے 360 بت لے کر عمرو بن لحی یہاں مکہ میں آیا تھا اور خانہ کعبہ میں رکھے تھے۔ اور تیسرا گروپ وہ تھا کہ جو دونوں کے ساتھ نہیں تھا، خواہش تھی ان کی کہ وہ ابراہیم و اسماعیل کے نظریے کے اساس پر اپنی الگ سے شناخت پیدا کرے،
اور اس میں بھی جتنی بھی تحریفات خود اسماعیلی تحریک میں ہو چکی تھیں، ان تحریفات، ان شرک و کفر کے ساتھ وہ اپنا نظام برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ تو تینوں سیاسی طاقتیں کفروا میں شامل ہیں کہ اللہ کی آیات کا تینوں انکار کر رہے ہیں۔ اب قرآن حکیم نے کہا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو ملکوں اور قوموں پر ان کی طاقت اور قوت اور ان کے آنے جانے سے آپ متاثر نہ ہوں، دھوکے میں مبتلا نہ ہوں، آپ کو دھوکہ نہ دے ان کی آنیاں جانیاں۔ پنجابی میں ترجمہ کریں تو تقلبہم کا مطلب آنیاں جانیاں، ان کا جو آنا جانا ہے۔ مکے کے یہ قریشی یمن جاتے تھے مال لے کر تجارت، اور ادھر سے مال لے کر جاتے تھے شام کی طرف، تو دونوں طرف ان کے معاشی مفادات اور تعلقات تھے۔ ایک کسریٰ ایران کی طرف اس کا آنا جانا اور رابطہ تھا، اور دوسرے کا قیصر کی طرف رابطہ تھا، اور تیسرے اپنی تجارت کے اوپر فخر کرتے تھے، مکے کی سیاسی طاقت پر کہ ہمارا یہاں پر قبضہ ہے، اور تمام تاجر لوگ جو ہے دنیا بھر کے وہ یہاں سے ہو کر گزرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا ان کے آنے جانے کا یہ جو سیاسی کر و فر ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی جو طاقت اور قوت ہے، ان کے ساتھ یہ جو روابط ہیں، یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کریں۔ اللہ کی آیات کا مقابلہ کرنے والے، مجادلہ کرنے والے اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کریں، ان کے تو ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ ان کا معاملہ تو ویسے ہی ہے جیسے کہ گزشتہ انسانی تاریخ میں ہوا ہے کہ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے بھی قوم نوح نے اسی طرح اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا۔ ان کے جو افکار کاسدہ اور اعمال فاسدہ تھے، انہوں نے انسانیت کو گمراہ کیا تھا اسی طرح، اور نوح علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا تھا اس کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ والاحزاب من بعدہم، صرف نوح ہی نہیں، نوح سے لے کر اب تک کتنی ہی قومیں اور پارٹیاں ہیں۔ یہاں قرآن حکیم نے اسپیشل لفظ استعمال کیا الاحزاب، پارٹیاں، گروہ، جو ایک خاص مفاداتی نظریے پر جمع ہوتے ہیں اور اس کے مطابق کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، نمرود و شداد ہو، یا اسی طریقے سے یوسف کے مقابلے میں طاقتیں اور قوتیں ہوں، یا سلیمان اور داود کے مقابلے میں جالوت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو کتنی ہی پارٹیاں گزری ہیں، انہوں نے اسی طرح اس نور کو جو اس زمانے کے انبیاء پر اترا تھا اس کا انکار کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے یہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ ان کی آنیاں جانیوں پر دھوکے میں مبتلا نہ ہوں، ان سے مرعوب نہ ہوں۔ ان تمام جماعتوں نے نوح سے لے کر اب تک ہمت کل امت برسولہم، ہر قوم نے اپنے رسول کے بارے میں یہ ارادہ کیا تھا، پوری ہمت، طاقت اور قوت سے تمام قوموں نے اپنے اپنے رسولوں کے بارے میں یہ ارادہ کیا تھا کہ لیأخذوہ، کہ اس نبی کو پکڑ لیں، اور وجادلوا، اور اس سے جھگڑا کریں باطل کی بنیاد پر، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ اس باطل کے ذریعے سے اس نبی کا لایا ہوا حق اس کو مٹا دیا جائے، اس کو ڈگا دیا جائے، اسے گرا دیا جائے۔ تو یہ ہر دور کی قومیں انبیاء کے اس نور اور تعلیمات کو ڈگانے کے لیے کردار ادا کرتی رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات تھوڑا ہی ہے، انہوں نے بھی وہی کام کرنا ہے۔ اس لیے ان کی اس تقلبہم فی البلاد، ان کے شہروں اور ملکوں کے اندر بڑی بڑی سیاسی طاقت اور آنے جانے سے آپ دھوکہ مت کھائیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، آنے جانے پر آپ دھوکے میں مبتلا نہ ہوں۔ اس سے آپ کو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ گزشتہ قوموں میں کس طریقے سے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ معاملہ کیا۔ ہر قوم نے اپنے نبی کو پکڑ کر اول میں تو قتل کرنے، یا نہیں تو اس کے فکر کو باطل کی بنیاد پر مٹانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، اور جیسے ہی انہوں نے یہ کوشش کی تو یہ نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، ہر نبی خود کامیاب ہوا۔ فَأَخَذْتُهُمْ، اللہ پاک کہتے ہیں میں نے اسپیشل ان تمام پارٹیوں کو جو نبی کے مقابلے پر آئی میں نے خود پکڑ لیا، عذاب میں ایسا مبتلا کیا کہ ان کی آنیاں جانیاں سب ختم ہو کر رہ گئیں، ان کا پورا سسٹم ٹوٹ گیا۔ تو فاقًا لنظامہم کی جو بات
شاہ صاحب نے پیچھے عنوان میں قائم کی تھی، وہ تمام صورتوں میں اسی ترتیب کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے میں نے انہیں پکڑا، گرفت میں آئیں۔ تو آج یہ جو مکے کی سیاسی طاقت کے مختلف یہاں اس وقت اپنے مفادات کے گرد گھومنے والے گروہ اور پارٹیاں ہیں، ان کا معاملہ بھی یہی ہوگا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقاب، کیسے تھا میرا پکڑنا، میری سزا دینا۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ، جیسے گزشتہ قوموں پر یہ معاملات ہوئے ہیں، كَذَلِكَ اسی طرح اب بھی ایسا ہی ہوگا کہ حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا، تیرے رب کا یہ کلمہ کافروں پر بالکل برحق ہو کر ٹھیک طریقے سے ثابت آئے گا کہ انہم اصحاب النار، کہ یہ جہنمی ہیں۔ دنیا کی جہنم بھی ان کے لیے ہے کہ دنیا میں بدر، احد اور فتح مکہ کے موقع پر یہ راستے سے ہٹا دیے جائیں گے، ان کی طاقت توڑ دی جائے گی، اور آخرت کا جہنم بھی ان کے لیے ہے۔ اس لیے اس بات سے آپ مروب نہ ہوں، اپنی حق بات، سچی بات، اس پیغام کو آگے منتقل کریں۔ تو قرآن حکیم نے ان آیات کے حوالے سے جو مقابلہ کرنے والے، مجادلہ کرنے والے ہیں، ان کا تذکرہ کر کے ان کی سزا کو، ان کے قلع کما کرنے کا اعلان یہاں پر کیا۔ قرآن حکیم نے کہا کہ ہم تو اس کے مقابلے پہ وہ جماعت لانا چاہتے ہیں، وہ نمونے کا علم منتقل کرنا چاہتے ہیں جس علم کی اساسیات ملأ اعلیٰ کے اندر اعلیٰ ترین فرشتوں کے ہیں۔ اور وہ کیا علم ہے؟ اس علم کی وضاحت کی ہے یہاں۔ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں ملأ اعلیٰ میں۔ ومن حولہ، ایک تو وہ جو تخت کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں یحملون، اور ایک وہ ہیں جو اس عرش کے چاروں طرف گردا گرد جمع ہیں فرشتے۔ ان کا ایک بنیادی کام ہے، علم کی اساسیات ہے۔ کیا؟ پہلا کام یہ ہے کہ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح میں مشغول ہیں، اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہیں۔ پہلا کام، تمام فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے چاروں طرف طواف میں مشغول ہیں، وہ تمام کے تمام پہلا کام خدا پرستی، یعنی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ایسا قلبی تعلق کہ جس سے تسبیح و تحمید کا اعلیٰ ترین مقام ان فرشتوں کے قلوب میں ہے۔ اور پھر صرف فرشتے ہی نہیں، بلکہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن حکیم کی دوسری آیات اور احادیث کے روشنی میں یہ بات واضح کی ہے کہ اس سے پہلے، یعنی حضور کی آمد سے پہلے کے جتنے انبیاء یہاں دنیا سے گئے ہیں، دنیا میں انقلابات برپا کرنے والے مقربین بارگاہ الہی انبیاء اور ان کے حواریین جب دنیا سے عالم بالا میں منتقل ہوتے ہیں تو وہ بھی اس عرش الہی کے چاروں طرف حضیرت القدس میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ تمام مل کر اجماع ملأ اعلیٰ جو مقربین بارگاہ الہی انسانوں اور اعلیٰ فرشتوں پر مشتمل ہے، ان تمام حضیرت القدس اور ملأ اعلیٰ کے لوگوں کا پہلا بنیادی کام یہ ہے کہ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی، اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ سب کے سب لوگ اللہ پر صدق دل سے ایمان و یقین کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں۔ دو باتیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ سے استغفار مانگتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں ایمان لائے ہیں، یعنی ان تمام انسانوں کی جو دنیا میں ایمان لائے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں وہ فرشتے وہاں عالم بالا میں، حضرت القدس میں۔ جو جس نبی کی امت ہوتی ہے، نبی اپنی امت میں سے مومنین کے لیے استغفار کرتا ہے۔ جو کسی ولی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ مقرب بارگاہ الہی اپنے ان متعلق لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ یستغفرون للذین آمنوا، تو وہ فرشتے جو ایسے مقدس مقام پر اور ایسی اعلیٰ شخصیات ہیں، وہ دنیا میں جو سسٹم کو، غلط سسٹم کو توڑنے کے لیے میدان میں آنے والے رجل مومن ہیں، ان کے لیے استغفار مانگتے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ گویا کہ خدا پرستی کے بعد دوسرا بڑا بنیادی کام ملأ اعلیٰ کے فرشتوں کا، دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے والے، صحیح سچے ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا ہے۔
اللہ سے لغزشیں، کوتاہیاں، کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں کہ اس سے کام کاج کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی کمزوری ہو جاتی ہے، تو ان تمام کمزوریوں کو اللہ سے معافی دلانے کے لیے وہ انبیاء، وہ اولیاء، وہ فرشتے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن حکیم کہتا ہے ربنا، وہ دعا مانگتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے پروردگار تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ دو باتیں کہی ہیں، ایک علم اور ایک رحمت۔ علم کا تعلق افکار کی درستگی سے ہے، انسان کی قوت علمیہ کو غذا فراہم کرنے سے ہے، اور رحمت کا تعلق عدل و انصاف کے اعمال سے ہے کہ ان سے رحمت اور مہربانی اللہ کی طرف سے انسانیت پر نازل ہوتی ہے۔ تو وہ فرشتے وہاں حضرت القدس و مقربین بارگاہ الہی اللہ سے دعا ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ اس لیے اس وسعت کا تقاضا ہے کہ فاغفر للذین تابوا، جو تجھ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، غلط علمی جہالت پر مبنی نالائقی کے فکر اور افکار سے توبہ کریں، تو ان کو معاف کر کے ان کو علم و شعور عطا فرما۔ توبہ قبول کرنے کا مطلب ہی ہے کہ ان کی علمی استعداد کو مضبوط بنا، ان کی جہالت کو دور فرما، ان کے اندر جو علمی کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں وہ دور فرما۔ اور دوسری یہ کہ جب وہ توبہ کر لیں غلط اعمال سے، تو ان کے اعمال ایسے ہوں جو رحمت اور انعام نازل کرنے کا باعث بنے، انسانیت پر اس سے رحمت نازل ہو، تو اپنی رحمت بھی وسیع کر دے اور اپنا علم بھی ان کے اوپر وسیع کر دے۔ واتبعوا سبیلک، لیکن یہ معافی بھی اللہ سے مانگتے ہیں دو ان جماعتوں کے لیے، الذین تابوا اور واتبعوا سبیلک، توبہ کریں اپنے غلط فکر اور اپنے عمل سے، اور اس کے بعد واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی اتباع کریں، اس راستے پر چل پڑیں۔ صرف حلق سے زبانی کلامی توبہ توبہ کا لفظ نہ بولیں، بلکہ توبہ اور ندامت کے بعد، اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے بعد سیدھے راستے پر جو علم و شعور پر مبنی قرآن حکیم کی صورت میں نازل کیا گیا ہے، اس راستے کی وہ اتباع کریں، تو اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ ان سے جو کوتاہیاں کمزوریاں پہلے ہو چکی ہیں یا اس دوران کرتے کراتے کوئی غلطی لغزش ہو جائے بھول چوک سے، تو اللہ میاں انہیں معاف کر دے۔ اور وقہم عذاب الجحیم، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا، دنیا کی جہنم کے عذاب سے بھی بچا اور آخرت کی جہنم کے عذاب سے بھی بچا، یہ دعا مانگتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں کی یہ دعا بھی ہے، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے پروردگار ان توبہ کرنے والوں کو جنہوں نے اپنے افعال، اعمال، افکار درست کر لیے، توبہ کر لی، ان کو داخل کر ایسی باغوں میں جو ہمیشہ ہمیشہ کے ہیں، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، انسانوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو جن کو میں معاف کر دوں گا، جو صحیح فکر اور عمل پر چلیں گے، جو ایمان کے تقاضوں کے مطابق کام کریں گے، تو میں انہیں جنت عطا کروں گا۔ اے اللہ ان کو جنت عطا فرما۔ دنیا میں وہ جو ایمان والی جماعت ہے، رجل مومن ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ فرشتے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ان کو جنت عطا فرما۔ اور صرف وہی نہیں، دعا دیکھو کتنی وسیع ہے، علم کا مرکز اور منبع جہاں سے انسانیت کی رہنمائی ہو رہی ہے وہ یہ کہ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، صرف یہ رجل مومن ہی نہیں، یہ انقلابی لوگ ہی نہیں، ان کے باپ بھی، ان کی بیویاں بھی، ان کے بچے بھی۔ انسان کے تین ہی رشتے ہیں، ایک جس سے پیدا ہوا ہے آباء و اجداد، اور ایک وہ جو اس سے پیدا ہو کر اگلی نسل آئی ہے، اور ایک اس کے برابر کا جوڑا یعنی اس کی بیوی ہمسر۔ تو تینوں دائروں کے اندر جتنے بھی لوگ اس رجل مومن سے وابستہ ہیں اور ان میں نیکی کے کچھ آثار پائے جاتے ہیں، ومن صلح، وہ بھی توبہ تائب ہو گئے ہیں، تو ان کے آباء و اجداد کو بھی معاف کر دے، ان کی اولاد اور نسلوں کو بھی معاف کر دے، اور ان کی بیویوں کو بھی جو ان کے ساتھ ہیں
ہاں جی ان کو بھی معاف کر دے۔ تو تینوں کو گھیر لیا، آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم۔ اور انسان کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ آبا بھی، ماں باپ بھی نیک ہوں، اولاد بھی نیک ملے اور بیوی بھی نیک ملے۔ حضور نے فرمایا نحوست اگر کسی میں ہو سکتی ہے تو بیوی کے اندر، کہ وہ اگر کپتی مل گئی تو بس ساری زندگی خراب گزری، اس ساری زندگی کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ازواجہم خاص طور پر کہا کیونکہ وہ بھی تو ایک رشتہ ہے، مقدس رشتہ، سسرالی رشتہ۔ تو اس رشتے کے بھی جتنے لوگ ہیں، اگر من صلح، جو اسی ایمان کے نظریے کے مطابق درست ہیں، اے اللہ انہیں بھی کیا ہے جنت میں داخل کر دے۔ تو مالا اعلیٰ کے فرشتے حضیرت القدس میں اللہ کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو بہت ہی زبردست طاقت والا بھی ہے اور انتہائی حکیم بھی ہے جی، حکمت کے ساتھ تمام کام ہے۔ تو آپ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو توبہ کر لے اسے معاف کر دیا جائے جی، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہوں۔ تو رجل مومن کو جس علم کے ساتھ تعلق ہے، جس حضیرت القدس کے فرشتوں کے ساتھ وہ وابستہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے اندر بھی یہ دعا والی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرمایا کرتے ہیں کہ اصل مراقبہ دعائیہ ہے، باقی اعمال تو جو انسان فرائض واجبات تو ادا کرتا ہے، کسی انسان کے لیے بھلائی کی دعا مانگنا اور اس کی دعوت دینا، جد و جہد اور کوشش کرنا، ظاہر الغیب کسی کی پس پشت اس کی بھلائی کی دعا مانگنا، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچی دعا قرار دیا ہے، بہت بھلائی کی بات ہے۔ اور پھر یہ دعا بھی آنے والی نسل کے لیے، اے اللہ اس نسل کو بچا لے، گزرنے والے آباء و اجداد کی مغفرت کے لیے، اپنے برابر کے جو سسرالی رشتہ دار یا اپنے گرد و پیش میں موجود، اگر اس ازواج کا مزید وسیع معنی لیا جائے تو آپ کے اب جتنے بھی ہم سر اور ہم جولی ہیں، بیوی تو ایک ہم جولی ہے نا، باقی بھی تو آپ گرد و پیش میں آپ کے ہم عمر لوگ موجود ہیں جو آپ کی جماعت کے اندر جڑے ہوئے ہیں، ایک معاہدہ عمرانی میں، آپ کی ریاستی نظام میں، آپ کے شہری نظام میں، آپ کے محلے کے نظام میں جو شریک ہیں، یہ تمام کے لیے۔ تو وہ انسان جو ان فرشتوں کی نقل کرتے ہوئے دنیا میں تمام کی خیر خواہی کی دعا مانگتا ہے، تو یہ وہ علم ہے جو نورانی شکل میں اوپر سے نازل ہوا ہے، اور نبی یہ ہر مسلمان کے قلب کے اندر یہ ایمانی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کی طرح بنے۔ یہ ہے جس کو صوفیہ کہتے ہیں تشبہ بالملکوت، کہ عالم ملکوت کے فرشتوں سے مشابہت اختیار کرنا۔ وہ جو دعا مانگتے ہیں، وہ جو کردار ادا کرتے ہیں، ایک رجل مومن اپنی ایمانی کیفیت سے وہ تمام چیزیں اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ فرشتے یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ وقہم السیئات، اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا، تکلیفوں اور اذیتوں سے بچا، اور جس کو تو نے اس دن میں یا اس دن میں، دونوں چیزیں شاہ صاحب نے کہی ہیں کہ یوم اذن سے مراد صرف قیامت ہی کا دن نہیں، بلکہ اس دن میں بھی، دنیا کے اندر بھی جس کو تو نے برائیوں سے بچا دیا تو فقد رحمتہ، تو نے اس پر رحم کیا۔ سب سے بڑا تیرا رحم یہ ہے کہ انسان کو تکلیفوں، اذیتوں، برائیوں اور غفلتوں سے تو نے نجات دے دی۔ تو اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا، ان کو سیئات سے بچا۔ اور سیئات صرف یہی نہیں کہ ایک مخصوص دائرے میں بند ہوں، بلکہ فکری، علمی، عملی، سیاسی، معاشی، سماجی جتنی بھی سیئات ہیں، برائیاں ہیں، ان سے اللہ ان کو بچا۔ تو یہ فرشتے وہاں اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں اور اللہ کا یہ قانون بھی بیان کرتے ہیں کہ اے خدا تو نے اگر کسی کو برائی سے بچا دیا تو تو نے ان پر بڑا رحم کیا۔ رحمت کا تقاضا برائیوں سے بچانا ہے، اور علم کا تقاضا ان کو معاف کر دینا ہے اور ان کو جنت میں داخل کرنا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ پوری دعا نقل کی ہے الذین یحملون العرش سے لے کر یہاں تک ان فرشتوں کی، ان مقربین بارگاہ الہی کی۔ تو یہ علم وہاں متعین ہوا ہے حضرت القدس مالا اعلیٰ میں۔ اب اس علم کو اللہ پاک نے
کتاب کی صورت میں، یہ قرآن حکیم کی صورت میں دنیا میں نازل کیا ہے۔ اس کا مقابلہ اور مجادلہ صرف وہی کرتے ہیں جو انکار کر رہے ہیں اور باطل کی بنیاد پر حق کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کے لیے سزا ہے۔ اور جو اس علم کو جو ملأ اعلیٰ میں متعین ہوا ہے، اجماع ملأ اعلیٰ سے ثابت ہوا ہے، جن کی یہ دعائیں ہیں، تو جو انہیں قبول کریں گے ان کے لیے انعامات ہی انعامات ہیں، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ تو جس کمزور انسان کے لیے فرشتے ہر وقت اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس فرشتے کو اس عرش الہی کے گرد طواف کا ایک دفعہ موقع ملتا ہے، دوبارہ کبھی نہیں ملتا۔ اتنے فرشتے مسلسل اور انسانیت کی بھلائی اور خیرخواہی کی دعا مانگ رہے ہیں، تو ملأ اعلیٰ کی دعائیں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ اور رجل مومن وہ ہوتا ہے جو ملأ اعلیٰ کی ان دعاؤں کے ساتھ اپنے قلب کو متوجہ کر کے ویسی ہی دعا، ویسے ہی انسانیت کی بھلائی اور ترقی اور علم و رحمت کے پھیلانے کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ اسی کی پھر مزید وضاحت اگلے رکوع سے، اس سے اگلے رکوع میں قرآن حکیم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔